بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ اور ٹیڑھا سا راستہ ہے۔ گھنگھور گٹاؤں اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں تبدیل کر دیا ہے۔ بادل گرج اور کڑک رہے ہیں، بجلیاں کونت رہی ہیں اور موسلا دھار بارش برس رہی ہے۔ 3 آدمی اس دوران پہاڑی ڈھلان سے اتر کر وادیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بادلوں کی گرج اور کڑک سے خوفزدہ ہو کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ 2 آدمی تو ڈوبنے کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور تیسرا آدمی کچھ سوچتا ہوا تیز تیز چل رہا ہے۔ سعد فروغ پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ تیز دوڑو تاکہ محفوظ ٹھکانے میں پناہ حاصل کریں۔ فروغ تھوڑی دیر سوچ کر ہمارا ساتھی سعود پیچھے رہ گیا ہے۔ سعد وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت سست آدمی ہے، چھوڑو اسے اور اپنی جان کی فکر کرو۔ فروغ سعد بھائی یہ کوئی مناسب بات ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو راستے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ سعود ارے سعود دور سے آواز سنائی دی، فروغ بھائی کیا ہے؟ فروغ کہاں کھو گیا ہے؟ بھاگ رو بھاگ، ہمارے ساتھ مل جا۔ سعود ٹھہرو میں آیا۔ سعد ٹھہرو، وہ ابھی آتا ہے، بیچارہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ہانپتے ہوئے ساتھیوں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ سعد خوب رائے دی، سیلابی ریلا آئے اور ہمیں غرق کر دے۔ صاحب تو ہمیں غرق کرنا ہی چاہتا ہے۔ سعود نہیں بلکہ تو ہمیں راستے میں ڈبونا چاہتا ہے۔ بھلا ہم اس ہنگامی صورتحال میں کس طرح سیلابی ریلے سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں؟ البتہ کسی تدبیر سے بچ ضرور سکتے ہیں۔ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اس طرح کہ ہم پہاڑ کے دامن میں غار کے اندر پناہ حاصل کریں۔ سیلابی ریلا فراٹے بھرتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ فروغ ہائے اللہ، آواز تو سنو، سیلابی ریلا تو آ گیا۔ جلدی کرو، غار کے اندر چلو، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ بھائی یہ چٹان جو غار کے دھانے پر لڑکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ اگر یہ گر پڑی تو غار کا منہ بند ہو جائے گا اور ہم زندہ درگور ہو جائیں گے۔ صدیوں سے یہ چٹان یوں ہی کھڑی ہے، اس سے کوئی آج ہی گرنا ہے؟ کیا ضمانت ہے کہ آج بھی نہ گرے اور ویسی ہی کھڑی رہے؟ سعد کیا ضمانت ہے کہ آج یہ نہ گرے اور ویسی ہی چلو سب ختم ہو جائیں گے نا، اور تیری رفاقت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ فروغ یہ جان بچانے کا وقت ہے، جھگڑا کرنے کا نہیں۔ بحث ختم کرو، اللہ بہتر کرے گا، چلو غار میں۔ تینوں تیزی سے اوپر چڑھ کر غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ غار کے منہ کی طرف سے بہت تھوڑی روشنی آ رہی ہے اور سیلاب کی گڑگڑاہٹ بڑھ رہی ہے۔ سعود ہاں بھائی سعد، کتنا اچھا ہوا، اگر ہم تیری بات نہ مانتے تو اس خوفناک سیلاب میں ڈوب کر مر جاتے۔ سعد اگر یہ چٹان غار کے دھانے پر گر پڑی تو پھر؟ سعود مسخرانہ انداز میں، تب تو ہم تیری رائے درست مان لیں گے۔ فروغ افسوس ہے تم پر، اللہ کا ذکر کرو اور دعا مانگو کہ اللہ خیر کرے، انجام بخیر ہو۔ بحث کیوں کرتے ہو؟ غار کے دھانے کی طرف سے تھر تھراہٹ سنائی دیتی ہے۔ فروغ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ سعد چٹان لڑک رہی ہے۔ سعود یا اللہ خیر۔ سعد چٹان کو دھانے پر دھڑام سے گرتے دیکھ کر ہائے یہ تو واقعی گر پڑی۔ غار کا دھانا بند ہو جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے اور گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فروغ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعد کیا میں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکتی نظر آ رہی ہے؟ سعود تمہاری غلط تدبیر نے ہمیں یہاں پھنسایا، کوئی تدبیر کرو اب نکلنے کی۔ سعود اگر صورتحال یوں ہی رہی تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد اور اب کیا غیر یقینی رہ گیا ہے؟ سعود یہ تیری نحوست ہے، تو نے ہی نحوست پھیلائی تھی کہ کہیں یہ گر نہ پڑے، تو کیا اسے میری نحوست نے اکھاڑا ہے؟ ہاں۔ فروغ بھائیو یہ بحث تکرار بند کرو، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اسی پر جھگڑے کی شامت پڑ گئی ہے۔ سعد مجھے نشانہ بنانے کا کوئی حق نہیں، یہ شامت یقیناً کسی دوسری وجہ سے پڑی ہے۔ فروغ سعد اللہ کے لیے اب یہ بحث ختم کرو۔ سعود بولتے نہیں، کہاں چلے گئے ہو؟ سعود چٹان دھکیلتے ہوئے، میں کوئی چارہ کر رہا ہوں۔ زور لگاؤ زور، تمہارے دھکیلنے کی یہی کسر تھی۔ سعود سعد مذاق کیوں کرتے ہو؟ سعد یہ مذاق والا کام نہیں تو اور کیا ہے؟ اس چٹان کو تو 100 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم 3 کیسے اٹھائیں؟ سعود ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، اگر اللہ تعالیٰ نے رحم نہ فرمایا تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد اپنا ہاتھ ادھر کرو۔ سعد یہ میرا ہاتھ ہے۔ فروغ سعد کا ہاتھ سعود کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے، پہلے مصافحہ کرو اور باہیں ایک دوسرے سے معافی مانگو، کیونکہ ناچاکی کے ہوتے ہوئے اللہ کسی پر رحم نہیں کرتا۔
سعد مجھے معاف کر دو سعود۔ سعود میں نے معاف کر دیا۔ سعد تم بھی معاف کر دو۔ فاروق الحمدللہ میری سنو، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے کسی نیک عمل کو یاد کریں اور اس کے بعد اللہ کو پکاریں۔ فاروق تم نیک آدمی ہو، اس لیے پہلے تم ہی کوئی نیک عمل پیش کرو۔ فاروق یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے، میں تو انتہائی گناہ گار ہوں، میرے پلے سوائے اس کے کوئی عمل نہیں کہ میں بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بیان کرو نا بھائی کہ بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کرنا بڑا نیک عمل ہے۔ فاروق میری یہ عادت تھی کہ میں روزانہ بکریاں چراتا اور شام کو گھر لوٹتا، بکریوں کا دودھ دو کر پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک روز میں بکریاں چراتا چراتا بہت دور نکل گیا اور رات گئے واپس آیا تو مجھے میری بیوی بھوک سے نڈھال ملی۔ فاروق کے گھر کا منظر، فاروق دودھ کا پیالہ ہاتھ میں تھامے کھڑا ہے، سامنے بیوی ہے جو پوچھتی ہے، بیوی فاروق آج کہاں چلے گئے تھے؟ فاروق آج بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا تھا، میرے والدین کہاں ہیں؟ بیوی وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ فاروق ہائے افسوس، بغیر کھانا کھائے سو گئے ہیں۔ بیوی لاؤ دودھ، بچے رو رو کر بدحال ہو چکے ہیں۔ فاروق اللہ کی بندی، والدین کو پلائے بغیر انہیں ہرگز نہیں دوں گا، وہ تو سو چکے ہیں جبکہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، پہلے بچوں کو پلا لو، جب وہ جاگیں گے تو پھر انہیں پلا دینا۔ فاروق نہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر انہیں جگا کر پلا دو۔ فاروق میں ان کی نیند کیوں خراب کروں؟ پھر کیا کرو گے؟ فاروق کھڑا رہتا ہوں، جب وہ از خود جاگیں گے تو پلاؤں گا۔ تو بچوں کو کیا کروں؟ انہیں بہلاؤ تاکہ وہ سو جائیں۔ سعود پھر تیرے والدین کب جاگے؟ فاروق طلوع فجر پر۔ سعد تو ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا۔ فاروق ہاں، اور بچے میرے قدموں میں روتے روتے سو گئے۔ سعود پھر تو نے والدین کو دودھ پلا کر ہی اپنے بچوں کو پلایا؟ فاروق ہاں۔ یار ایسی خدمت تو نہ کبھی سنی اور نہ دیکھی، مبارک ہو، آفرین ہو تجھ پر۔ فاروق آنسو بہاتا ہوا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل خالصتاً تیری خوشنودی کی خاطر تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ سعود دیکھو، چٹان ذرا سی سرک گئی ہے اور روشنی اندر آ گئی ہے۔ میرے اللہ کریم تیرا شکر ہے، لیکن ہم باہر تو اب بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ سوراخ بہت تنگ ہے۔ اب آپ کی باری ہے، تم بھی کوئی ایسا عمل یاد کرو جو زندگی کے کسی حصے میں فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو۔ سعد بھائی تم بھی کوئی عمل پیش کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ نہیں بھائی سعود، میرے پلے کوئی ایسا عمل نہیں جو بارگاہ الہی میں پیش کروں، لہٰذا تم ہی کوئی نیکی یاد کر لو، بلکہ تم ہی کوئی نیک عمل پیش کرو اور چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی یاد کرو، اسے حقیر نہ جانو، اللہ کسی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے جو نیکی تو نہیں بلکہ برائی سے بچاؤ ہے، لیکن بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، تجھے پتہ نہیں کہ برائی سے بچنا بھی نیکی ہے، شرم کس بات کی؟ ساتھ اس تذکرے سے میری قریبی عزیزہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ فاروق ہمارا وعدہ رہا، ہم اس بات کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کریں گے۔ ساتھ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بیان سے باہر ہے، لیکن تنگ دست اور فقیر تھا۔ میری نداری کی وجہ سے میرے چچا نے مجھے اس کا رشتہ نہ دیا، لیکن اس کی محبت میرے رگ و ریشہ میں بس گئی تھی۔ چنانچہ میں نے حصول مراد کے لیے خوب محنت کی تاکہ میں اپنی بستی کا دولت مند شخص بن گیا۔ ایک روز مجھے شیطان نے ورگلایا اور میں نے اسے روپے پیسے کا لالچ دے کر گناہ کی دعوت دی جو اس نے ٹھکرا دی۔ البتہ ایک سال اسے قحط، سالی اور فاقہ کشی نے گھیر لیا اور وہ میرے پاس امداد کے لیے آئی۔ مرحبا پیاری محبوبہ، سنائیے کیسے آنا ہوا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ چچا زاد کی محبت کھینچ لائی ہوگی۔ آئیے اپنے شایع نشان نرم و نازک قلین پر تشریف رکھیں۔ خاتون، گھریلو حالات بہت خراب ہیں، چند دینار چاہیے جن سے ضرورت پوری ہو جائے۔ لذت وصال کا وعدہ بھی کرتی ہو؟ خاتون ہاں، اگر تو اس پر اصرار کرتا ہے تو۔ ساتھ میں نے 60 دینار کہے تھے لیکن اب 120 دینار دوں گا، مزید درکار ہوں تو بتاؤ۔ خاتون نہیں، اتنے ہی کافی ہیں۔ 7 دیناروں کی تھیلی پکڑاتے ہوئے، اے میری عرصہ دراز کی آرزو، یہ لو۔ خاتون، اللہ تجھے خوش رکھے، تیری اس نیکی سے میری اولاد اور میرے شوہر کی زندگی بچ جائے گی۔ سعد برائے مہربانی میرے سامنے اپنے شوہر کا ذکر نہ کرو۔ افسوس اے چچا زاد، اگر تجھے اس کے نام سے غیرت آتی ہے تو کیا اسے اس دینار کو دیکھ کر نہ آئے گی؟ کیا اس تھی؟ سعد، کیا اس نے اجازت دی تھی؟ خاتون ہاں، اور اس وقت وہ رو رہا تھا کیونکہ بچے فاقہ سے مر رہے تھے۔ سعد کا رنگ فیکا ہو جاتا ہے، مغلوب شہود ہو کر اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیتا ہے۔ سعد، یہ روپے میں واپس نہیں لوں گا
आओ मेरे पास आओ ताकि थोड़ी सी लज्जत वसल हो। बेचारी खतून इसकी आरज़ू पूरी करने की हामी भर कर रोने लगी और लरजने लगी। साद रोती और कपकपाती क्यों हो? खातून अल्लाह के खौफ से और तू भी अल्लाह से डर और मेरी मजबूरी पर तरस खा और हरामकारी से बच और मुझे भी बचा। साथ तू मजबूरी की हालत में अल्लाह का खौफ कर रही है। इन्ना लिल्लाह, मेरे जैसा बदबख्त भला कौन होगा जो इस हाल में भी अल्लाह से ना डरे। उठ जा मेरे पास से, मैं तेरे कपड़ों को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। खातून फिर ये दिनार ले लो। साथ क्यों, जाओ ये ले जाओ, मैंने ये दिनार तुम्हें अल्लाह के लिए बख्श दिए। खातून और मेरा खामद समझेगा कि साथ छोड़े इस बात को, मुझे तेरे खामद का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है। ये यकीन दिलाना कि अल्लाह ने तेरी इज्जत को सलामत रखा है। और फिर वो तेरा माल ले गई। हाँ, और इस वक्त मेरा दिल आतिश शौक से पिघल रहा था। हाथ उठाकर रोते हुए फरियाद करता है, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने फकत तेरे खौफ से छोड़ दिया था और दिनार भी से बख्श दिए थे, तो इस चट्टान को गार के धाने से हटा दे और हमें निजात दे दे। सऊद, फरूक जरा इधर देखना, चट्टान सरक पड़ी है। साथ तुझे मुबारक हो। फरूक, अल्लाह करीम तेरा शुक्र है। सऊद, अब तो आसमान भी नजर आने लगा है। फरूक, अलबत्ता आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि जगह अब भी तंग है। अल्लाह करे कि चट्टान मजीद कुछ सरक जाए। सऊद भाई, अब तू। फरूक, हाँ सऊद भाई, अब तेरी बारी है। सऊद, मेरा एक अमल है जो मैंने अपने अल्लाह के लिए किया था। इरादा था कि किसी से बयान ना करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो अमल पोशीदा ही रहे। साथ नहीं, भला ऐसा ना करो बल्कि जरूर बयान करो। देखते नहीं हो कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर तू इसको याद करके दुआ ना मांगेगा तो हम इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करेंगे। सऊद, में किसी दौर में काश्तकारी करता था। मैंने अपने काम के लिए चंद मजदूर रखे जिन्होंने सारा दिन काम किया। जब शाम हुई तो मैंने मजदूरों को मजदूरी देकर रुखसत कर दिया, मगर एक मजदूर के साथ तलखी कर बैठा जो मुझसे नाराज होकर बगैर मजदूरी लिए चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर पशेमानी हुई। मैं इसे तलाश में निकल पड़ा लेकिन वो न मिल सका। मैंने इसकी मजदूरी को अपनी तिजारत में शामिल कर लिया। इसने एक जब भी कभी मिला इसका हिस्सा इसे दे दूंगा और अपना कसूर माफ करवाऊंगा। इस तिजारत में अल्लाह ताला ने बरकत दी और मेरे साथ इसका माल भी बढ़ गया। कुछ अरसा के बाद इसे किसी मुसीबत ने घेरा और वो खुद ही अपने साबका मजदूरी लेने आ गया। अरसा दराज के बाद सऊद के खेतों में सुलेमान की आमद का मंजर। सुलेमान, सऊद, क्या मुझे जानते हो? सऊद, तू कौन है? तू सुलेमान नहीं है? सुलेमान, हाँ मैं सुलेमान ही हूँ यार, तुझे मेरा नाम भी याद है। सऊद भाई, तू इतनी देर कहाँ रहा? मैं तुझे तलाश करते करते थक गया। मेरी मजदूरी का सा मुझे दे दीजिए, मैं मुसीबत का मारा दोबारा आया हूँ। थोड़ी सी रकम के असूल के लिए लंबी मुद्दत के बाद अपने हक का सवाल करना मुनासिब महसूस तो नहीं करता, लेकिन मजबूरियाँ बहुत कुछ करा देती हैं। बहुत अमीर हो गया है। सऊद, ये सब तेरा माल है जिसे मैं अमानत समझकर संभालता रहा। ये ले जाओ और मुझे इस अमानत के बोझ से सबकदोश करो। सुलेमान, मजाक ना करो सऊद, मैं मुसीबतों का सताया हुआ हूँ। ऐसे तमस्खरे और ठट्ठे की वजह से मेरे आने जी तो नहीं चाहता था, लेकिन मरता क्या ना करता। सऊद, अल्लाह की कसम मजाक नहीं बल्कि ये सब कुछ तेरा ही है। सुलेमान, वाकई सच कह रहे हो? सऊद, बिल्कुल सच है, अल्लाह की कसम। सुलेमान, यार तू किस कदर दयानतदार है, आधा खुद रख लो। सऊद, नहीं सुलेमान, अल्लाह ताला तेरे माल में बरकत दे। सुलेमान, शायद तुझे जरूरत पड़ जाए। सऊद, अफसोस है सुलेमान, अगर अल्लाह ताला मुझे महताज कर देता तो मैं किस तरह आपके माल की हिफाजत करता। साद, और फिर वो सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मुझसे मेरी बीवी महीना भर नाराज रही कि तूने सुलेमान से आधा माल क्यों ना लिया। और मैंने कहा अल्लाह ताला कशाइश और फरवानी बख्शने वाला है। फरूक भाई, आपका अमल तो हमारे अमाल से बढ़ गया। अल्लाह करे, दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुबारक अमल की बरकत से मुसीबत दूर कर दे। सऊद रोते हुए हाथ उठाता है और कहता है, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने ये सब कुछ तुझे राजी करने की खातिर किया था तो इस सैकड़ों मन वजनी चट्टान को गार के धाने से हटा दे। खुशी से चलाते हुए साथ देखो चट्टान हट गई, रास्ता बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फरूक, अल्लाह करीम तो तेरा बहुत बहुत शुक्र है जो तूने हमें जिंदा दरगोर होने से बचा लिया। तीनों खुशी से उछलते हुए बाहर आकर एक दूसरे से बगलगीर होते हैं और खुशी खुशी अपनी बस्तियों की तरफ चले जाते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।